أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھنے لیا. میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الواقعہ کی 75 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ایک مستور کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. سیدہ طاہرہ کی قسم کھا رہا ہے. اللہم فرما رہا ہے کہ فلا اقسمو میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا. خالق فرما رہا ہے میں کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا. کس کی قسم کھائے گا؟ بمواقع النجوم، ان ہم جنس ستاروں کی جو ایک دوسرے کے قائم مقام ہو کر اپنے مقام اعلیٰ میں آ کے واقع ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مقام اعلیٰ جہاں آ کے یہ واقع ہوتے ہیں اس مقام اعلیٰ کو عصمت فاطمہ کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. سبحان اللہ. اس کے بعد خالق فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، یہ میری عظیم لقسم عظیم لو تعلمون درمیان میں یہ جملہ مترجمہ کی یہ درمیان میں ہے لیکن صفت آگے آ رہی ہے. انہ لقسم عظیم، لیکن عظیم کہنے سے پہلے کاش کی لفظ پہلے. کاش کہ تم جانتے کہ یہ قسم کتنا عظیم ہے. معلوم ہوتا ہے اس کی عظمت سے پہلے حسرت کا اظہار کہ کاش کہ تم جان لیتے کہ میری فاطمہ کی عظمت کیا ہے. جاننا اس کا مقصد ہے جاننا ضروری ہے، جان لیتے. اس کے بعد فرمایا ان کی مثال ایسے ہے انہ لقرآن کریم، جیسے کہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون، ایسی کتاب میں جو میری مکنون کتاب ہے، میری چھپی ہوئی کتاب ہے، میری کن کہنے والی کتاب ہے. توجہ فرمائیں. مکنون کتاب ہے. انہیں اقوان سے کہیں تو اقوان سے اگر کہیں تو اول موجودات والی کتاب ہے. مشکل نہ پڑے میرے خیال میں اس دفعہ مشکل. ویسے بھی مکنون میری پوشیدہ کمالات کی کتاب جس میں میں نے اپنے سارے راز رکھ دیے. میرے رازوں کا جو رازدان کتاب ہے یہ سارا قرآن اسی کتاب میں موجود ہے. قرآن کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں.
لا یمسہو، توجہ فرمائیں، لا یمسہو الا المطہرون، اس کو کوئی نہیں مس کر سکتا یا ان سے نہیں کوئی مس رکھ سکتا، نہیں مس رکھتا، نہیں مس رکھ سکتا۔ میں دو معنی کر رہا ہوں، مس رکھتا بھی نہیں، رکھ سکتا بھی نہیں، مس رکھتا بھی نہیں۔ اب اس کی نزاکت کو ذرا بالیدگی کو ملاحظہ فرمائیں، کوئی ان سے مس رکھتا نہیں، مس رکھ سکتا۔ معلوم ہوتا ہے طہارت وہ کمال ہے کسی کو ملے گی تو مس رکھے گا، معلوم ہوتا ہے طہارت دینا کسی کے انتخاب میں ہے، طہارت خود بخود نہیں ملتی، انتخاب سے دی جاتی ہے۔ نہیں مس رکھتے، ذہن بلند فرمایا کرے، نہیں مس رکھتے، اس سے کون؟ وہی رکھ سکتے ہیں یا رکھتے ہیں جو مطہر ہیں، کہ جن کو خالق نے اپنے انتخاب سے استفا فرمایا۔ رات والی بات میری پھر میں دہرا رہا ہوں، جناب توجہ فرمائیں، اسی پہ پھر بحث کر لیا کہ جن کو میں نے اپنی عصمت و طہارت کے لیے، جن کو امامت کے لیے، جن کو عہدوں کے لیے، جن کو منصبوں کے لیے، جن کو اپنے کمالات کے رازدان بنانے کے لیے، جن کو میں نے استفا کر دیا، جن کو وارث بنانے کے لیے اس کتاب کا اور قرآن کا، جن کو میں نے استفا کر دیا۔ سمجھ آئے؟ استفا کے معنی کیا ہے؟ چن لی، مصطفیٰ کر لیا، چن لیا۔ ابھی چننے کے کئی طریقے انہیں نہیں جاتے، مصطفیٰ کر لیا، ٹھیک ہے۔ استفا فرمایا کہ ان کو میں نے کیا کر لیا؟ مصطفیٰ کر لیا ہے۔ یہ قرآن کس میں ہے؟ کتاب مکنون۔ رات جو میں نے سورہ فاتر 22ویں پارے کی میں نے آیت پڑھی، ثم، پھر بحث کرنی ہے جناب، آپ تھوڑی سی آج توجہ چاہیے، ذہن ذرا بلند فرمائیں۔ جب مجلس میں بیٹھے ہوں، خیالات بس مجلس میں ہوں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے بنایا اس کتاب وجودی کون ہے؟ پیغمبر اسلام۔ رات والی بات یاد ہے نا؟ اس کتاب وجودی کا وارث ہم نے بنایا، جس میں کہ میرا قرآن ہے۔ جو اس کا وارث بنے گا وہی قرآن کا وارث ہوگا، جو قرآن کا وارث ہوگا وہی کتاب وجودی کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ معلوم ہوتا ہے دونوں کے وارث ہونے کا معیار ایک ہے۔ جو بھی پیغمبر کا وارث بنے گا وہی قرآن کا وارث بنے گا، جو قرآن کا وارث بنے گا وہ پیغمبر کا وارث بنے گا، جو قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا وہ پیغمبر کا بھی وارث نہیں ہوگا۔ جان چھوٹ گئی؟ ہاں جان چھوٹی نا۔ معلوم ہوتا ہے معیار بنایا ہے خالق نے قرآن کو، اگر قرآن جتنا معیار رکھتا ہے تو وارث بنے گا، جسے قرآن کی الف بے ہی نہیں آتی ہے۔ جسے قرآن کا علم یہاں سے ملتا نہیں ہے، قرآن کا علم ہے اللہ کی طرف سے عطا شدہ۔ اب وارث قرآن وہ ہوگا کہ جسے اللہ کی طرف سے قرآن ملا ہو، اللہ کی طرف سے علم ملا ہو۔ اب اللہ کی طرف سے علم کا مرکز ہے رسول۔ اب رسول اپنے ساتھ اس اعلان میں جس کو قریب کرے گا وہی تو جانشین ہوگا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب۔ میں المدینہ کا، میں علم کا مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیات الباب، جو یہ قرآن کا علم چاہتا ہے وہ دروازے پہ آئے، جو بھی علی کے در پہ نہیں آئے گا قرآن سے بے بہرا رہے گا۔ اسی علم کے ہی بھروسے پہ سلونی کا دعویٰ ہوا، ابھی بحث پھر کرتے ہیں جناب۔ اب جناب اللہ نے چن لیا، استفینا کے معنی ہوتے ہیں چن لی، بالکل آسان،
بچہ بھی، میرے چھوٹے بچے بھی سمجھتے جائیں۔ استفینا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے چن لیا۔ کل چننے کی آیت میں نے پھر پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے سب سے پہلے چنا، استفاء کیا۔ میری طرف دیکھیں، معلوم ہوتا ہے اللہ کا استفاء چناؤ نبی سے شروع ہوتا ہے، امام سے نہیں۔ اللہ کے انتخاب کی پہلی سیڑھی عصمت سے شروع ہوتی ہے۔ غور نہیں فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کسے چنا؟ جناب آدم۔ معصوم ہے یا نہیں؟ اللہ چنتا ہی معصوم کو ہے، اس کا انتخاب شروع ہی معصوم سے ہوتا ہے۔ جو غیر معصوم ہے وہ انتخاب میں آ ہی نہیں سکتا، نکل گئے۔ ان کے لیے انتخاب ہے ہی نہیں، ان کے لیے کوئی عہدہ الہی ہے ہی نہیں، ان کو کوئی عہدہ نہ مل سکتا ہے نہ ملے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب اللہ نہیں، جنہیں اللہ عہدہ نہیں دیتا ساری دنیا مل کے دے دے تو کیا ہوگا؟ اب میں جملہ کہہ دوں جو نقن صاحب نے فرمایا، اگر اللہ عہدہ نہیں دیتا دنیا سارے مل کے بھی عہدے دے دیں۔ ان کے فرمایا تھا انہوں نے کہ اس کی مثال ایسے ہے، لاکھوں نقطے مل جائیں کبھی الف نہیں بنے گا۔ سارے مل ہی کیوں نہ جائیں، الف تو بنے گا ہی نہیں۔ جب الف ہی نہیں بنے گا تو خلیفہ کیسے بنے گا؟ اچھا چلیے، اللہ نے سنتے اللہ نے انتخاب کیا، استفاء کیا۔ سبحان اللہ۔ استفاء کہاں سے شروع ہوا؟ سرکار آدم علیہ السلام، نام لے لیا آدم۔ خدا جانے کتنی ہمت سے آدم کہا، کتنے وزن سے آدم کہا۔ اب غور ہی نہیں فرمایا، خالق کا سارا وزن ہی آدم سے شروع ہوا۔ انتخاب کا مرکز ابتدا کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی بات ہے؟ اچھا چلو آپ کے ذرا میں ترجمہ کر لیں۔ آدم سے نبوت کی استفاء کی ابتدا ہوئی۔ آدم و نوح، نوح کو بھی چن دیا، ٹھیک ہے، اے رسول آ گیا، نوح آدم نبی ہو گئے، رسول آ گیا۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا، تو جہاں سے چلتی چلتی آل ابراہیم جہاں ختم ہوئی وہاں سے آل عمران شروع ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے آل ابراہیم پہ استفاء ختم نہیں ہوا، آل عمران سے جاری ہے، اور جاری قیامت تک آل عمران میں رہے گا، آل ابراہیم میں نہیں رہے گا۔ یہ بھی ایک اعزاز ہو گیا سرکار عمران کو کہ اب یہ اجرا، استفاء کا اجرا کس میں آئے گا؟ عمران کی آل میں۔ جب آل عمران ہوگی تو مرکز عمران ہوگا۔ اور یہ فرما رہے ہیں استفاء عمران سے شروع ہوگا، عمران ہی پہ تو رہے گا نا۔ اچھا اب توجہ فرمائیں، اب یہ استفاء کہاں سے شروع ہوا جناب؟ نہیں شروع کہ جناب آدم علیہ السلام، سرکار جناب آدم علیہ السلام سے جب، ٹھیک ہے اب یہی توجہ میں چاہتا ہوں، جب جناب آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی استفاء کی، تو اسی استفاء کو چلتے چلتے آل ابراہیم کی آخری فرد کون ہے؟ جناب رسول خدا۔ ٹھیک ہے، آل ابراہیم کے میں استفاء کی آخری فرد سرکار دو عالم۔ معلوم ہوتا ہے نبوت جناب آدم سے چلی، سرکار پہ ختم ہوئی۔ نبوت کی ابتدا کہاں سے شروع؟ سرکار آدم سے۔ شاہ جی اختتام کہاں ہوا؟ سرکار پر۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اللہ نے جناب آدم میں جب فرمایا میں روح پھونک دوں فرشتوں سجدوں میں چلے جانا، فرشتوں کا سجدوں میں جانے کا حکم بتاتا ہے کہ جناب آدم کی روح جبریل نے نہیں پھونکی، جناب آدم کی روح اگر جبریل پھونکے وہ روح پھونکے گا یا سجدہ کرے گا؟ تو جو نہیں فرما رہے، جناب آدم علیہ السلام کو کی جو روح پھونکے گا وہ روح کا امین کون ہوگا؟ روح پھونکنے والا، اور فرشتوں نے تو سجدہ کرنا ہے اور ملائکہ کو حکم ہے سجدہ کرنے کا، اگر سردار ملائکہ سجدہ نہ کرے گا پھر تو بات ہی گئی، سردار کو تو پہلے جھکنا ضروری ہوگا تاکہ سردار کو نہ کوئی جھکنا چاہے تو دیکھتے تو جھک جائے نا تاکہ بچ جائے، لیکن جناب جو حکم ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں روح پھونک دوں، معلوم ہوتا ہے یہاں جو پھونکے گا وہ میں کا تو معیار رکھے گا، جناب آدم علیہ السلام میں روح پھونکے گا، اللہ تو آ کے روح پھونکے گا نہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا کام دنیا لیتی ہے جناب جبریل سے، جبریل تو جائے گا سجدے میں، وہ تو انتظار سجدے میں کھڑا ہے نہ کہ روح پھونکنے کے لیے کھڑا ہے، اس کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے، ڈیوٹی ہے کہ سجدے میں جانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ روح کون پھونکے گا، اب میں جملہ کہہ دوں، جس پہ جا کے نبوت ختم ہوئی وہ ہے سرکار دو عالم، معلوم ہوتا ہے نبی کی نبوت آدم سے شروع ہوئی نبی پہ ختم ہوئی، تو پھر آدم کی روح وہ پھونکے گا جو نبی کے نور کا دوسرا جز ہوگا، کون ہے؟ اسی لیے جناب آدم کی روح کون پھونکے گا؟ جو خاتم المرسلین کی نبوت کے کا دوسرا جز ہوگا، رسول کیا فرماتے ہیں؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہیں، نبوت رسول پہ ختم ہوئی تو پھر ابتدا کون کرے گا؟ جو رسول کا برابر کا جز ہوگا، تو جناب آدم کی روح پھونکنے والا کون ہے؟ قول نہیں فرما رہے، اللہ آ نہیں سکتا، جبریل نے کرنا نہیں، باقی رہ کون گیا؟ نبی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، کون رہ گیا باقی؟ اب ہمیں دلیل ملی جو روح پھونکے گا وہی جسد بنائے گا، جناب آدم کا یہ جسد پاک کون بنائے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کون پھونکے گا؟ جو روح پھونکے گا وہی جسد بنائے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا جسد کوئی بنائے روح کوئی پھونکے، کیوں؟ جب کمال آئے تو غیر لے جائے، جب اصل نیچے ہو تو وہ دوسرا کرے، ٹھیک ہے۔ اب جناب اب صاحبان علم صحیح خدا کے لیے میں جملہ کو، ان اللہ خالق آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں خلق کیا، پھر کوئی تو صورت توحید والا ہونا ضروری ہے، اب معلومات جو بھی بنائے گا وہی وجہ اللہ ہو، وہی تو ہوگا۔
تو ہوگا यार। सरकार हदीस है या नहीं है? इन्नल्लाह खालक आदम अला सूरत ही, अल्लाह ने पैदा किया आदम को अपनी सूरत में। अरे अल्लाह तेरी कोई सूरत है? वो तो आदम की सूरत है। गौर नहीं फरमा। तो फिर जो इस आदम का बनाने वाला होगा, सूरत पहले उसके पेश नजर होगी, ना के बनाने के बाद होगी। मेरी तरफ देखे, मैं जुमला कहूँ, शाजी मैं जुमला कहूँ, मालूम हो गया आदम का मुसव्विर अली है, अली का मुसव्विर खुदा। जनाब आदम का मुसव्विर कौन हुआ? ऐसी बात कर रही, अल्लाह वाली बात थोड़ी कर रहे हैं। अब परेशान हो गए, खबर नहीं शेर को हो रहा है, शेर थोड़ी हो रहा है जनाब। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जो सूरत बनी है, नमूना तो पहले था नहीं। तो पहले आदम होता, इसी तरह का होता, फिर तो हम कहते सूरत है। अगर चलते चले जाए तो जनाब आदम को कौन बनाने वाला? अब जनाब अली फरमाते इन्नी खम्मरतु तीनत आदम अरबाईन सबाहन, 40 दिन आदम की मिट्टी मैं खमीर कर रहा। खुश होना चाहिए यार, आपको खुश होना चाहिए। ऐसे इमाम हैं हमारे, है इमाम। अभी देखे बात कहाँ चलती। अभी बात की तो इब्तिदा निकली ना। जनाब आदम का सारा प्रोसेस किसने मुकम्मल किया? तवज्जो फरमाए, जनाब अली कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है। चलो बात आई, अब मैं क्या करूँ? सरकार से कहा मौला, जब हम तौहीद का नाम लेते हैं, तौहीद के मुनकर भी, दलील भी हम उनके खिलाफ देते हैं, चुप रहते हैं। तौहीद के मुनकरीन के सामने जब हम दलील देते हैं तौहीद की, चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। अच्छा, रसूल ने फरमाया कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। यार मेरी तरफ देखिए, आखिर तौहीद को मानते भी नहीं हैं, उसके खिलाफ दलील भी देते हैं, तो वो चुप रहते। सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है, चुप रहे। फिर कहा मौला, हुजूर के बारे में हम बातें करते हैं, हुजूर का न मानने वाले भी दलील सुनते रहते हैं, चुप रहते हैं, कहते कुछ नहीं। मैं ठीक है, लेकिन जब अली की बात शुरू हुई नहीं, आगे से बातें शुरू हुई नहीं। अब मैं राज निकाल दूं दरमियान। सरकार ने फरमाया कि जो अल्लाह को न मानते हुए भी उसकी दलील सुन के चुप रहते हैं, ये उनके हलाल ज़्यादा होने की दलील है। बात बहुत की है। अबू लहब देखिए, अल्लाह को नहीं मानता था, मगर रसूल के कत्ल की बात आई तो कहा कत्ल ना करो, हलाल ज़्यादा था। बेशक नहीं माना। नबी की बात आई, उसमें इसका तसव्वुर हो सकता है, लेकिन जो अली को नहीं मानता वहाँ शक है। अब जनाब आदम को खमीर किसने किया? इस्तिफा कहाँ से शुरू हुआ? जनाब आदम अलैहिस्सलाम से इस्तिफा शुरू हुआ। कहाँ पे ख़त्म हुआ? सरकार दो आलम आले इब्राहीम की इस्तिफा की आखिरी फर्क जनाब आले इब्राहीम में जब आया, तो अब आले इब्राहीम में सरकार इसहाक की आखिरी फर्द कौन? जनाब ईसा।
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी फ़र्द कौन है? सरकार जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। तवज्जो फरमाएं, इधर से आले इसहाक अलैहिस्सलाम से जो आखिरी फ़र्द है नबूवत की, रात मैंने यही तो बताया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे शादी नहीं है, आगे औलाद नहीं है, आले इस पे आके इन्हीं पे ही बात आके ख़त्म हुई, आगे इस्तिफ़ा आगे चला ही नहीं है। चलता तो तब अगर इनकी आगे औलाद होती, ज़ुर्रियतम बाज़ुहुम मिन बाज़ है नहीं वहाँ। लेकिन अब यहाँ सवाल ये होता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वो जो बीबी मरियम के यहाँ रूह फूंकी गई, उस रूह का अमीन कौन था? फरमाए वो मैंने परसों तरसों भी यहाँ दलाइल से अर्ज किया था, रूह का अमीन कौन था? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के देखिए बाप की तरफ से ना असलाब है ना अरहाम है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए पीछे ना कोई असलाब है ना कोई अरहाम है। असलाब अरहाम नहीं है, रिश्तेदार हैं जनाब ईसा के। बाप की बाप तो है नहीं तो असलाब अरहाम कहाँ होंगे? इनकी रूह कहाँ रही होगी? क्या आपको ये नहीं कि उसी दिन ये प्रोसेस हुआ? क्या पहले अल्लाह के इल्म में नहीं था? तो जब रूहें पैदा हो गई थी तो जनाब ईसा की रूह भी तो पैदा हो चुकी थी। फिर वो रूह का अमीन कौन था? मैं बहुत बड़ी बात करने लगा, अगर आप मुतवज्जे हैं तो जब रूहें उस पहले से ही पैदा हो चुकी हैं और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का प्रोसेस होना है तो जनाब मरियम के ज़रिए और अनोखा होना है, जिसे हम मुश्किल कहते हैं। तो यहीं से भी बात तय होगी, जो ये मुश्किल हल कर देगा वही मुश्किल कुशा है। यह भी तो तय हुआ ना। अब ये हुआ कि ये प्रोसेस कौन मुकम्मल करे? दलील मैं दूंगा, अगर आपकी समझ में आई तो फिर आप समझ लेंगे। कौन करेगा ये? आके जनाब मरियम को जो रूह फूंकी जाएगी, या जैसे कहते हैं जेब में रूह फूंकी, या जैसे भी है जो कुछ करेगा, ये रूह का अमीन कौन लाएगा? रूह फरमाए जो नबूवतों का जनाब आदम से लेके शुरू हुआ है, तो ये जुज़वी नबूवत का मुकम्मल हो रहा है। जुज़वी नबूवत जनाब इब्राहीम से जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में क्या जुज़वी नबूवत मुकम्मल हो रही है। और जुज़वी का आखिरी फ़र्द कौन है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। और रूह फूंकने के बाद जरा एक जुमला कहूँ, रूह फूंकने के बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अब भी तो मुंतज़िर हैं किसी मुंतज़र के। फिर जरूरी है जो आखिरी मुंतज़र का बाप हो वही तो आके रूह फूंकेगा। मेरी बात समझ ही है मैं क्या कह रहा हूँ? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुंतज़िर हैं या नहीं? मुंतज़िर किसके हैं? इसी अली के 11वें बेटे के मुंतज़िर हैं या नहीं है? ठीक है ना। लेकिन इसमें दलील तो ये तो मैंने आपको वैसे दलील दी, अब मैं कुरानी दलील दे के आगे बढ़ता हूँ। जब रूह फूंकी तो जनाब रूह फूंकने वाले ने कहा, इसलिए हम रूह फूंक रहे मरियम ले नजअलहु आयतल लिन्नास, ताकि हम इसी ईसा को लोगों के लिए आयतुल्लाह बनाएं। मालूम होता है रूह फूंकने वाले का मेयार इतना होगा कि जिसके रूह फूंकने से नबी आयतुल्लाह बने, वो खुद आयते कुबरा होगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ जनाब। वो कौन होगा? खुद वो आयते कुबरा होगा। रूह फूंकने वाला कौन होगा? आयते कुबरा होगा। अब पढ़े मेराज, जब रसूल मेराज पर गया तो रसूल ने किसको देखा? लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। रसूल ने आयत कुबरा को देखा, अल्लाह को नहीं। कौन है वो आयत कुबरा? कौन है? अल्लाह तो नजर आने वाली जात का नाम नहीं, और अल्लाह आयत कुबरा है ही नहीं।
جب اللہ آیت کبریٰ نے اور رسول نے کیا دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رسول نے آیت کبریٰ کو دیکھا۔ اب جو دیکھا گیا وہی ہوگا جو رسول کے نور کا برابر کا جو ہوگا۔ اس نے وہ ان کو کیا بنایا؟ آیتیں لوگوں کے لیے آیت بنائی۔ اب بات کو میں یہیں سے میں بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ جب جناب یہ استعفیٰ چلتا 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 جب سرکار دو عالم کے آ کے یہاں ختم ہوا، اب دیکھنا ہے کہ آل عمران میں کون سا عمران آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور پر نبوت ہوگی ختم، نبوت کا استعفیٰ ہو گیا ختم۔ نبوت کا میں کہہ رہا ہوں، نبوت کا ختم نبوت ہونا کوئی تو سبب ہے اس ختم نبوت کا۔ یہاں نبوت ختم ہوگی، آگے اجراء امامت شروع ہو جائے گی، اور اجراء امامت بلا فصل ہوگی۔ رسول اور اجراء امامت کے درمیان میں کسی اور کا واسطہ نہیں ہوگا۔ رسول کی نبوت ختم، امامت کا اجراء شروع۔ تو اب میں جملہ کہہ دوں، رسول کی نبوت، ختم نبوت اور اجراء امامت کا ثبوت ہی عمران ہے۔ میری غور نہیں فرما رہے، اگر آپ میرے ساتھ آپ ذہن ملائیں، اگر جناب عمران نہ ہوتے تو جناب علی کہاں ہوتے؟ جناب علی کا ہونا جناب عمران کی دلیل ہے یا نہیں؟ عمران ہے تو علی ہے۔ سرکار عمران کے بیٹے ہیں نا جناب علی علیہ السلام، کن کے بیٹے؟ جناب عمران کی۔ جب جناب عمران علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو اب یہیں سے پتہ لگا ختم نبوت کے ثبوت کی دلیل کون ہے۔ میں بہت بڑی لفظ کہنے لگا، جناب عمران، جناب ابو طالب۔ یہی وجہ ہے کہ خاتم المرسلین ہو کے بھی اپنا نکاح خود نہیں پڑھا، ابو طالب سے پڑھوایا۔ بات میرے خیال مشکل نظر آ رہی، اب اس کو گہرائی تک نہیں جا رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خاتم المرسلین خاتم ہوتے اگر جناب عمران نہ ہوتے فرمائیں۔ یہ تو خالق کے پروسیس میں پہلے سے تھا۔ جناب عبد المطلب میں آ کے نور دو حصے ہو گیا یا نہیں؟ ایک جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف، ایک جناب عبداللہ کی طرف۔ نور تو دونوں برابر کے تھے، ایک حصہ ادھر آ گیا، ایک حصہ ادھر آ گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دونوں میں برابر کا نور آیا یا نہیں؟ مگر فرق یہ تھا، ادھر نبوت کا نور آیا، ادھر ولایت کا نور آیا۔ جناب عبداللہ کی طرف نبوت کا نور آیا، جناب عمران کی طرف ولایت کا نور آیا۔ نور ایک تھا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو پھر اس نور کو اجرا کا، اس نور کے ولایت کے نور کے اجرا اور نبوت کے ختم کا باعث کون بن رہا ہے؟ سرکار عمران۔ جناب عمران کا آنا اس معیار کا ہے۔ اب نبوت کا اختتام، امامت کا اجرا، جو نبوت کے ختم نبوت کی دلیل بنے اور امامت کے اجرا کا سبب بنے، اسے عمران کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جناب؟ اسے عمران کہتے ہیں۔ جب عمران اس معیار کا ہے تو اب آپ فرمائیں جو ختم نبوت کے ثبوت کا دلیل بنے، اس کے ایمان کے بارے میں تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار عمران۔ اب جناب سرکار دو عالم کیا ہو گئے؟ اختتام، نبوت مکمل۔ اب استعفاء جاری ہے۔ استعفاء کن میں آئے گا؟ جناب عمران میں۔ اب استعفاء کا معیار
آل ابراہیم اور آل عمران کا، اگر آل عمران کا کم ہو استفاء کا معیار تو پھر اللہ تو نے استفاء کیا کیوں؟ غور نہیں کرنا رہے صحیح۔ استفاء کا اگر معیار آل عمران کا کم ہوا تو آل ابراہیم کے بعد عمران کو انتخاب کیوں کیا؟ انتخاب تو اللہ نے کیا نا، ہم نے بات سمجھ نہیں آ رہی جب گوچھل ہو رہا ہے ذہن سے میرا خیال ہے۔ آل عمران کو جو چنا جائے گا کس کے بعد چنا جائے؟ آل ابراہیم کے بعد۔ آل ابراہیم کے آخری فرد کون ہے؟ حضور پاک۔ حضور پاک ہے خاتم النبی جی، نبوت ہو گئی ختم، اجراء امامت کا استفاء جاری، بلا فصل جاری۔ جب بلا فصل جاری ہے تو اب یہاں اجراء کے لیے سبب کون بنے؟ سبب جناب عمران، لیکن اجراء کس سے شروع ہوگا؟ تاکہ رسول کے معیار اور اس آل عمران کا معیار بالکل برابر رہے۔ اسی وجہ سے کہا انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک نور پہ ختم ہوا، ایک نور سے اجرا ہوا، ایک نور پہ آ کے نبوت کا اختتام ہوا، ایک نور پہ استفاء مکمل ہوا، دوسرے نور کے برابر کے استفاء سے اجرا ہوا۔ بات تو طے ہو گئی۔ اب دنیا کیوں نہیں سمجھ رہی کہ رسول کے بعد بلا فصل جو امامت کا اجرا ہوا وہ تو علی سے شروع ہوا، پھر رسول کا جانشین بلا فصل جناب علی ہے نا، خیر تو ہو نہیں سکتا۔ رسول کے بعد جو استفاء کا اجرا ہوا تو اجرا کس سے شروع ہوا؟ رسول کے دوسرے نور کے جز سے شروع ہوا، تو دوسرے نور کا جز کون ہے؟ جناب علی۔ تو جناب انا ولی من نور واحد، تو استفاء برابر کا شروع ہوا یا نہیں؟ جہاں ختم نبوت کا اجرا کمال تک پہنچا اسی کمال سے اجراء امامت کی ابتدا ہو گئی۔ تو معلوم ہو گیا اب رسول کے بعد رسول کے جانشین ہونے کا معیار ہے رسول کا اس معیار کا نبی ہونا۔ اب رسول کے بعد رسول کا اس استفاء کے معیار کا مرکز وہ بنے گا جو رسول جیسا ہوگا، جیسا رسول ویسے وہ، اس لیے فرمایا انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور۔ جب ایک نور ہیں، ایک نور ادھر آ کے ختم ہوا، ایک نور کا اجرا ہوا۔ اب یہ اس نور کا مرکز کون ہے؟ ابو طالب، جو پوری امامت کے اجرا کا مرکز ہو اسے عمران کہتے ہیں۔ جو صرف امام کو نہ مانے وہ مشرک ہے، جیسے امامت کا اجرا ہو۔ جس سے امامت کا اجرا ہو، جس کے وجود سے جناب علی کس کا بیٹا ہے؟ جناب ابو طالب کا بیٹا جز ہوتا ہے باپ کا، جس کا جز کل ایمان ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کا جز کل ایمان ہو تو پھر باپ کے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کہاں تک اسے پہنچنا چاہیے؟ تو یہ استفاء کہاں سے شروع ہوا؟ جناب نہیں آل عمران سے پہلی فرد کون ہے؟ جناب علی۔ جناب علی استفاء کی پہلی فرد۔ اب معلوم ہوگا امامت کا اجرا جناب علی کی نسل سے شروع ہوگا، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ اللہ نے اس اولاد در اولاد کو اور مضبوط کر دیا، اس لیے کہ جناب علی کی شادی آل ابراہیم کے آخری فرد سے کر کے ان دونوں کو ملا کے آل محمد بنا کے بتایا استفاء ہوگا ہی انہی میں جن کا تعلق یا فاطمہ سے ہوگا یا علی سے۔ جن کا تعلق فاطمہ سے ہوگا وہ اس استفائیت میں اس معیار پر امام بنے گا، جس کا تعلق جناب علی سے ہوگا، جن کا دونوں سے تعلق ہوگا وہ کیا بنے گا؟ امام۔ تو معلوم ہوگا امامت تو انہی کے گھر میں ہے۔
खिलाफत तो इन्हीं के घर में है, जानशीनी तो इन्हीं के घर में है, गैरों के घर में है ही नहीं। तो फिर रसूल के वारिस कौन बनेंगे? कुरान के वारिस कौन बनेंगे? किताब के वारिस कौन बनेंगे? वारिस बने या नहीं बने? यही तो बने। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अली रसूल का मैं चचा हूँ, मुझे भी मिरास दे। सरकार ने फरमाया चाचा आप रसूल के मिरास के वारिस नहीं हो सकते, आप में वो सलाहियतें नहीं। कहने का नहीं मैं वारिस हो सकता हूँ। जब उसे मदीने में ऐलान किया जी मेरा हक नहीं देते, सरकार ने फरमाया तमाम मदीने वाले आओ मस्जिद नबी में आके बैठ गए। 4 चीज़ें थी, अमामा, तलवार, ज़िरा और एक सवारी। सवारी लेके मस्जिद के बाहर बांध दी गई, ज़िरा, अमामा और तलवार अब जनाब अब्बास के आगे रख दी गई। सरकार ने फरमाया अब्बास ये तीनों चीज़ें पहन लो और पहन के उस घोड़े पे बैठ के बाहर चले जाओ, चारों तुम्हारी। गौर नहीं फरमाते, एक नहीं चारों ले लो यार, आप तो एक का मुतालबा करते हैं, हम चारों देते हैं। वो तो बड़ा खुश हो गया है, उसने कहा चारों इतनी फराख दिली, मैं एक मांगता पहले नहीं देते, आज 4 दे रहे। अमामा सर पे रखा, ज़रा पहन ली, तलवार लगा दी। सरकार ने फरमाया उठो, वो घोड़ा सामने खड़ा है उस पर बैठ के चले जाओ। सारा मदीना बैठा हुआ है मस्जिद नबी में। अब जो देखते हैं उठना चाहते हैं उठ नहीं सकते। मालूम होता है जिनके कपड़ों में इतना वजन हो, इमामत का क्या वजन। और नहीं फरमा रहा, फरमाया उठो ना। उठना चाहते हैं उठ नहीं सकते। कौन? जनाब अब्बास। आखिर लोग हैरान हो गए ये क्या हुआ, उठे ना, नहीं उठे। उन्होंने तलवार उतार के रख दी। अभी अमामा भी है, ज़रा भी है, फिर भी नहीं उठ सकते। फिर ज़रा उतारी रख दी, फिर उठना चाहते नहीं उठ सकते। अकेले अमामा दस्तार से नहीं उठ सके। सुभान अल्लाह। अब जो दस्तार उतार के रखी, अब जो खड़े हुए तो बिल्कुल खड़े हो गए। खड़े होके कहते हैं अली आका महसूस न करना मैं हकदार ही नहीं, मैं समझ गया मैं हकदार ही नहीं। ये कह के देखिए रिवायत है, ये कह के जब निकलने लगे ना मस्जिद में जाने लगे तो एक अदी बनी अदी का एक आदमी आके कान पे लगा अब्बास के, अब्बास वो जो घोड़ा बाहर खड़ा था उसके कोई बनी हाशिम करीब नहीं गया, हो सकता है इन चीज़ों में कोई वजनी चीज़ रख दी। हाय हाय यारा ये क्या करें हम, रसूल क्या कुछ दिखाते थे वो क्या समझ रहे हैं। हो सकता है उसने उन्होंने कोई शायद इनमें रख दी हो वजनी, आप नहीं उठा सके, लिहाजा वो मेरा ख्याल है ये इल्काई बात है ताकि पता लगे हकीकत क्या होती है। घोड़ा खड़ा है, चल बैठ जाए, घोड़ा तो मिलता है रसूल का घोड़ा। अल्लाह अकबर। अब्बास के बाद रसूल का घोड़ा हो जाएगा, खुश हो गया। अब जो करीब गया घोड़े के, इरादा किया मैं ऊपर चढ़ूं, घोड़े ने जो पीछे से वो लाते ऊपर की गिरे, बेहोश हो गए। खुदा की कसम उठे, होश आया। जनाब अली से कहते मौला मैं हकदार नहीं हूँ, मैंने गलती की है। अब तमाम के सामने सरकार ने फरमाया चचा अब जाना नहीं, सारे लोग वापस आ जाओ। सारे मस्जिद नबी में आए। जनाब अली ने दस्तार मुबारक रखी, मशवरा चाहिए, ज़रा लगाई, तलवार पहन के उठ के उसी घोड़े पे बैठ के चक्कर लगा के दरवाजे पे उतर के आए। फरमाया जाना नहीं, अंदर आ जाओ। फिर सारे अंदर आ गए। फरमाया हसन पहनो, कुर्बान ना हो जाए। क्या मदीने वालों को खबर नहीं जानशीन रसूल कौन थे? और क्या जानने वाले नहीं। आओ आओ हसन पहनो। सरकार हसन ने अमामा रखा, दस्तार मुबारक रखी, ज़रा पहनी, तलवार लगा के उठ के उसी घोड़े पे बैठ के चक्कर लगा के वापस आए। सरकार ने फरमाया जाना नहीं, फिर अंदर आ जाओ। हसन अल मुश्तबा ने शरी उतारी, फरमाया हुसैन पहनो, कुर्बान ना हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़रा पहनी, अमामा तलवार लगा के उसी घोड़े पे बैठ के चक्कर लगा के जब आके बैठे तो फरमाया मदीने वालों पहचानो वारिस रसूल कौन है, वारिस कुरान कौन है। माशाअल्लाह पहचान के दिखा के गया या नहीं, रसूल दिखा के गया या नहीं गया, पूरे मदीने को दिखा के गया कि वारिस कुरान कौन है, वारिस रसूल कौन है।
اللہ جانے کربلا میں آج اس شہید کا جھولا آنا ہے جس کی عمر میں سال کی لفظ بھی نہیں آتا۔ میرا نام فرماتا ہے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشیں پہ روتی ہے۔ خصوصاً میں مائیں بہنوں سے کہوں گا آج اس طرح روئیں جیسے اپنے بچے بھی ایسے نہیں روئے جاتے، جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشیں پہ روتی ہے۔ آ گیا 10ویں کا دن، سارے جب شہید ہو گئے، صرف 6 ماہ کا بچہ رہ گیا۔ میری امام نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، کربلا میں میرے امام نے فرمایا کوئی ہے مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا، فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا۔ روایت میں ہے جب امام نے یہ جملہ کہا، اس کا پہلا اثر جناب سجاد پہ گیا۔ پردہ غیبت میں غشی کے عالم جسے آپ کہتے ہیں، اب جو غشی ہٹی، بابا کی آواز سن گئی، جناب زینب بابا کی آواز سن گئی۔ جناب زینب عالیہ سرہانے بیٹھی ہیں، مرد تو کوئی رہا نہیں ہے، اکیلی جناب زینب بیٹھی ہے۔ جب بابا کی غربت کی آواز سنی تو کہا پھوپھی اماں یہ میری بابا کی آواز نہیں؟ کہا ہاں بیٹا بابا کی آواز۔ کہا علی اکبر کہاں گئے، عباس کہاں گئے، اجرکم اللہ، اور محمد کہاں گئے؟ سیدہ نے جھک کے پیشانی چوم کے کہا سجاد صرف تو رہ گیا اور کوئی نہیں، اکیلا رہ گیا۔ یہ کہنا تھا تو امام نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے تلوار دو۔ روایت میں یہ حکم امام تھا، جناب زینب نے تلوار دی، امام تلوار لے کے جو ہی خیمے سے نکلے، بس نکلنا تھا، وہیں سے امام نے فرمایا بہن زینب امام کو روک لو۔ بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم، مصائب کی بھی اور کمال کی بھی۔ علماء فرماتے ہیں جب امام نے کہا بہن روک دو، جناب زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی، امامت کو روک لی۔ آکے جناب سجاد کو لے کے پھر اسی خیمے میں آئے لٹایا، پھر پردہ غیبت شروع ہو گیا۔ اس کا حل من ناصرین کا دوسرا اثر اس 6 ماہ کے بچے پہ گیا۔ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، بس نیچے گرا کے کہا بابا میں مدد تو کر سکتا ہوں مگر چل نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، بابا آؤ، آ کے مجھے لے کے چلو، میں مدد کے لیے تیار ہوں۔ جب بچہ گرا بیویاں رونے لگی، میرا امام آیا، بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حسین جب آپ نے حل من ناصرین کہا، 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، فرمایا مجھے دے دو علی اصغر، میں پانی کی سبیل کرتا ہوں۔ جب امام نے لیا نا 6 ماہ کے بچے کو، علی اصغر نے آنکھیں کھولی، بابا کو دیکھا، اللہ اکبر۔ امام نے چاہا کہ میں لے کے چلوں، قریب جناب ام رباب آئی، آ کے کہا آقا 1 منٹ کے لیے مجھے علی اصغر دے دے۔ ماشاءاللہ یہ لاہور میں عام پڑھا جاتا ہے۔ امام نے جب دیا نا تو ماں خیمے میں لے کے گئی ہوگی، کرتا بدلا ہوگا، ہائے ہائے مائیں سن رہی ہے نا جناب، کرتا بدل کے کان میں کہا ہوگا علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کہا نا دودھ کی لاج رکھنا، بے زبانی میں کہا امی تیر تو آنے دے، ہائے جب تیر آئے گا پھر پتہ لگے گا تیرے دودھ کی تاثیر کیا۔ ماں مطمئن ہوئی، پیشانی چومی، امام کے ہاتھ میں آ کے دیا، امام لے کے چلے۔ جب گئے ملائین میں، امام نے اس بچے کو دونوں ہاتھوں پہ عزاداروں بلند کر کے فرمایا ملائینوں 3 دن سے علی اصغر نے پانی نہیں پی، ثلاثت ایام کی لفظ ملتی ہے، 1 قطرہ پانی کا دے دو۔ ان ملائین نے کہا یہ حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی زبان سے مانگے۔ میرے امام نے کہا علی اصغر خود زبان سے پانی مانگو۔ امام نے حکم دیا تو علی اصغر نے منہ کھولا، زبان تالو سے چپکی ہوئی، ہائے ہائے پیاس کی وجہ سے تالو سے ملی ہوئی۔ امام نے انگلی سے زبان کو چھلایا، کہا علی اصغر پانی مانگو۔ پانی کیا مانگنا تھا؟ علامہ فرماتے ہیں کہ جناب علی اصغر نے دونوں ہونٹوں پہ کمان بنا کے خشک زبان کا تیر چلائے، ہائے ہائے ہونٹوں پر خشک زبان پھیرنا شروع کی۔ جب یہ منظر فوج نے دیکھا کہا عمر سعد قطرہ پانی کا دے دے۔ کیا ہے چھوٹے بچے کا حال دیکھیں، اس ملعون نے پانی کو تو نہیں دیا،
کہا حرملہ جلدی کر، تیر کا نشانہ بنا۔ حرملہ نے تیر رکھا، گر گیا، دوسرا، تیسرا، جب تیسرا گرا نا، ایک آدمی ساتھ کھڑا ہے، کہتا ہے تو بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر گرا کیوں ہے؟ یہ گھبرا کے کہتا ہے جب میں تیر چھوڑتا ہوں سامنے والی کنات ہل جاتی ہے، لگتا ایسا ہے یا بچے کی ماں بیٹھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا بچے کی ماں بیٹھی ہے یا بہن بیٹھی ہے۔ میرے تیر کے وقت مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے تیرا تیر وزنی ہے، اللہ اکبر، تیرا تیر وزنی ہے، بچے کا گلا نازک ہے، یہ مرحوم کہتا ہے۔ آخر میں نے تیر چھوڑا، جب تیر چلا امام نے فرمایا علی اصغر تیرے حصے کا تیر آ رہا، ہم ایک کر بچے نے اپنا گلا آگے کیا، تیر آگے لگا، انا للہ، تیر آ کے امام کے ہاتھ میں پیوست ہوا۔ جب امام نے تیر کھینچا، آزادارو، چند قطرے خون کے گرے، امام نے چاہا آسمان کی طرف پھینکے، ندائے حسین قیامت تک بارش نہیں ہوگی، امام نے زمین کی طرف چاہا، زمین نے کہا انگوری پیدا نہیں ہوگی، امام نے وہ اپنی داڑھی پہ مل کے کہا علی اصغر، اللہ ہاتھوں پہ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا بیٹھ جاؤ، ہاتھوں پہ لاشا لے کے، لاشا جب میں کہوں لاشا لے کے، 10ویں والے دن آپ عمل کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضام بے قضائے ہی و تسلیما لامرے، اے اللہ حسین تیرے امر پہ راضی ہے۔ 7 مرتبہ امام گئے، فیصلہ کیا اگر خیمے لے گیا کوئی مزدور نہ مرتا، امام نے فیصلہ کیا کہ بچے کو دفن کرنا ہے، ایک ٹیلے کے قریب آئے، کہا ذوالفقار تلوار سے کہا قبر کھودنی ہے، ذوالفقار نے کہا مولا میں تو دشمنوں کے لیے آئی ہوں۔ آخر امام نے قبر کھود کے جب اتارنا چاہا، حکم ہے کہ باپ بچے کو لحد میں نہ اتارے، اب میرے امام نے آواز دی میرا عباس، میرا علی اکبر، میرا حبیب ابن مظاہر، کوئی ایک نہیں کہ میں نانے کی سنت پہ عمل کروں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، شہداء کی لاشیں کروٹیں لینے لگی، حسین دوبارہ زندگی دلوا دے، اللہ اکبر، دوبارہ زندگی دلوا دے۔ آخر میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو لحد میں اتار کے قبر برابر کر دی۔ اب میں جملہ کہوں مسائل کا، جب سر گنے گئے، سر، حرملہ نے کہا وہ بچہ کہاں ہے جس کو میں نے تیر مارا ہے؟ اب رونے کا مقام ہے۔ اب انہوں نے لاش کیسے تلاش کی؟ لمبے لمبے نیزے لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک نیزہ لگا، علی اصغر کا لاشا بلند ہوا، فاطمہ صغرا نے کہا السلام علیکہ ایھا الصغیر،
असगर दी उजड़ी मां
घर में